ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روتے ہو دل بر، ہے علی اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز بلند صلوات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، إن لله وإنا إليه راجعون۔ کوشش میں نے کی ہے کہ میں فضائل پڑھوں، لیکن فضائل نہیں پڑھے جا رہے۔ جب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب علی اکبر کا دن ہے، کا دل یہی چاہتا ہے کہ میں آپ کو موت علی اکبر کی پوری شہادت سناؤں۔ یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھو کہ جتنی اولاد ہمیں پیاری ہے، اس سے کہیں زیادہ مولا امام حسین کو اولاد پیاری تھی۔ یہ وہ بیٹے ہیں جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے، 32 سال دعا مانگی ہے اللہ سے کہ مجھے نانا کی شکل والا بیٹا عطا۔ شرمات کرو، اس سے بڑی شہادت مقتل میں نہیں ہے، اور پورا سال اس سے زیادہ امکان کی شہادت میں نہیں پڑھتا۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ ذاکر وائز جس شہید کا جتنا چاہے ذکر کرے، لیکن شفیع پیغمبر جناب علی اکبر کا ذکر تھوڑا کرنا چاہیے۔ وجہ ہو سکتا ہے کوئی مومن تھکا ہوا ہو، اس کی کوئی مجبوری ہو، وہ اگر نہ ہو سکے تو عالیہ بی بی رو کے کہتی ہے تو نے میرے علی اکبر کو دیکھا جو نہیں تھا؟ بات ہم کر کے کہو غریب حسین رابنا نصیب، مولا آپ کو جزائے خیر دے، یہی حق ہے بھائی غریبوں کے غم میں رونے کا۔ میں دعا کر سکتا ہوں کہ جن کی اولاد 18 سال کی ہے وہ بچے اپنے والدین کے نصیب ہوں۔ مولا علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ان کی جوانی سلامت رہے۔ شرما کے نہ رہا کرو، کل تو چوک ہے، وہاں تو فضائل اور عزاداری کے ثبوت ہوں گے، تو اس لیے میں مسائب والی مجلس تو ہو تاکہ میرا نام بھی حسین مظلوم کے عزاداروں میں لکھا جائے۔ عالیہ بی بی رو رو کے کہتی ہے تجھے کیا خبر کہ میرا علی اکبر کتنا خوبصورت تھا، تو نے میرے بیٹے کو دیکھا جو نہیں تھا؟ تجھے کیا پتا کہ ہماری حالت کیا ہوئی ہے جب جناب علی اکبر شہید ہوئے ہیں؟ تو اس لیے کوشش کرنا، یہ پڑھنے والے پہ کوئی اثار نہیں ہوتا، میں تو خود عزادار ہوں۔ عالیہ بی بی سے آنسوں کے خیرات میں نے مانگی ہوئی ہے، کوئی روئے نہ روئے، ہماری آنکھوں کا وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرنا کہ پرسہ ہے جناب علی اکبر کا۔ بڑے اچھے انداز میں آپ نے تعارف کروایا۔ مولا علی اکبر رسول پاک کی شبیبی ہیں اور اپنی دادی جناب سیدہ کی شبیبی ہیں۔ شکل و صورت محمد مصطفیٰ والی ہے، نام دادے حیدر کرایا والا ہے، اور عمر اپنی دادی زہرا والی ہے۔ رسول پاک کی بیٹی کی عمر بھی 18 سال کچھ ماہ، جناب علی اکبر کی عمر بھی 18 سال اور کچھ ماہ۔ نہیں آ رہا حسین کہ اس کڑیل جوان کے بیٹے کی مظلومیت میں آپ کو رونا؟ میر انیس نے لکھا ہے اپنے مرثیے میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی سے دشمنی بھی ہونا
دشمن کو بندہ بد دعا دیتا ہے، کہتے ہیں کوشش کرنا کہ دشمن کو بد دعا بھی نہ دینا، اگر مجبور ہو جاؤ تو پھر دشمن کو بھی یہ بد دعا نہ دینا کہ تیرا جوان بیٹا مر جائے۔ اتنا مسائل ہے بھائی، اس بد دعا میں بھی اتنا مسائل ہے کہ بد دعا نہ دینا تیرا جوان بیٹا مر جائے۔ قسمت حسین مسافر کی جس نے کلیہ جوان علی اکبر کا لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، جناب علی اکبر کے لاشے پہ کریں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آسان مولا امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے لاشے پہ ایسے چلے گئے، معمولی شہید ہے، بڑا نقصان ہے کربلا معلّہ امام حسین کا، لیکن غریب کربلا ذمہ داری سے کہہ رہا ہے کہ مولا امام حسین جناب عباس کے لاشے پہ بھی گئے ہیں لیکن ضعیف نہیں ہوئے، دیگر شہداء کے لاشے بھی اٹھائے ہیں، ضعیف میری دعا ہے میرے بزرگوار مولا امام حسین علیہ السلام آپ کو دنیاوی غم میں نہ رلائیں، میں دعا ہی دے سکتا ہوں، جولیاں پھیلا کے بیٹھو۔ مولا امام حسین علیہ السلام سے لوگوں نے کربلا کے راستے میں پوچھا ہے، وہ بندے بھی ملتے تھے نا سرکار، اور مولا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 6,500 لوگوں پر مشتمل تھا، یعنی کافی لوگ مولا کے ساتھ تھے۔ مولا نے انہیں کہا ہے کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، اس لیے پھر مختصر 250 شہید ہیں کربلا معلّہ کے، 72 جو آپ سنتے ہیں وہ برجستہ ہیں، ان سے مشاہیر بھی ہیں اور رتبے میں بھی بہت ان کا زیادہ مقام ہے، کربلا کا ہر شہید دیگر شہداء سے افضل ہے، لیکن یہ جو 72 ہے یہ ان شہداء سے بھی افضل ہے۔ مولا امام زمانہ نے بھی 200 کچھ لوگوں پر زیارت الہیہ میں سلام بھیجا ہے۔ اب دیکھنا جناب علی اکبر کی مظلومیت، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا تھا، میں آخر تک بات شاید نہیں پہنچی تو میں دہرانے لگا ہوں، مولا امام حسین ضعیف نہیں تھے، لوگ پوچھتے تھے، کیا پوچھتے تھے امام حسین سے؟ مولا یہ آپ کی ریش مبارک سیاہ ہے یا آپ نے خضاب کیا ہوا ہے؟ میرے مولا امام حسین نے فرمایا یہ سیاہ ہے، لوگ حیران ہو جاتے تھے، فرمایا اگر خضاب دیکھنا ہے تو کربلا چلے آنا، علی اکبر کے لاشے پہ سفید ہو جائے۔ آفرین، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا، وہاں ایسے ہے کہ اندروں جیسے جنازہ اٹھ رہا ہو۔ مولا علی اکبر کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، اب پردہ داروں نے اتنا ماتم کیا ہے کہ کسی اور کی شہادت پہ اتنا ماتم نہیں ہوا رونے والوں۔ میرے مولا امام حسین نے فرمایا جس نے میری سفید ریش دیکھنی ہو نا وہ جناب علی اکبر کے لاشے پہ مجھے دیکھ لے، اور جس نے خضاب لگانا دیکھنا ہو تو میں اپنے ہاتھوں میں جب صغیر کو شہید کراؤں گا اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے خون لوں گا، نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان، اس کے بعد میں نے اپنی ریش ادار کو خون سے رنگین کرنا ہے۔ ماتم کر کے کہو غریب حسین تیرا اپنا نصیب، ہم کربلا مولا یہی تو درس دیتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ ہمارا کوئی جوان بن جائے ہمیں ہوش نہیں ہوتا، امام حسین علیہ السلام قبضہ ذوالفقار کے اوپر ماتھا ٹیک کے بھی کہہ رہے ہیں سبوح قدوس سبوح قدوس، اور اس وقت خدا نے کہا ہے اور میں نے کہا میرے حسین کو دیکھو جس نے اتنے لاشیں اٹھائے پھر بھی میری عبادت کو نہیں چھوڑا، سارے وقت میری عبادت فرما رہے ہیں۔ ہاں تو میر حدیث کا جملہ یاد ہے، دشمن کو بھی یہ بددعا نہ دینا کہ تیرا جوان بیٹا بن جائے، میں کہتا ہوں دشمن کا بھی جوان نہ مرے، لیکن قسمت حسین مسافر کی کربلا میں عام جوان بیٹا نہیں ہے، شاطر میں جناب رسول پاک نظر آتے ہیں۔ لاپرواہی کرنے والوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے نا مولا علی اکبر کو میدان کربلا میں تو سرکار نے ایک دعا مانگی ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد بلغ الیہم غلام اشبہ الناس
خلقا وخلقا ومنطقا برسولك كنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك لرأينا عليا الأكبر. فرمایا میرے اللہ یہ فوج شام نہیں جانتی کہ کون جا رہا ہے. میرے اللہ تو گواہ رہنا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. میرے اللہ تو اس نابکار قوم پہ گواہ رہنا. فقد بلغ الیہم الغلام. اب وہ جوان جا رہا ہے جو کائنات میں تیرے رسول کی شبیہ آدم ہے, تیرے نبی کی سب سے بڑی شبیہ ہے. مولا امام حسین نے جملہ کیا فرمایا؟ کنہ اشتقنا لرؤیت نبیک. جب ہم اہل بیت اطہار کو نانا محمد کی یاد آتی تھی ہم کیا کرتے تھے؟ لرأینا علی الاکبر. اس کے بعد ہم علی اکبر کو دیکھ کے محمد کی زیارت کر لیتے تھے. اتنا خوبصورت جوان, محمد مصطفیٰ کی شکل والا جوان, 18 سال کا کڑیل جوان, امام حسین کی ضعیفی کا آسرا جوان, امام حسین کی آنکھوں کا نور, محمد مصطفیٰ کی شبیہ, نام جس کا علی مولا والا ہے, علی نام ہے. اور ہونے والا یہ بھی تاریخ میں امام حسین ہے کہ جنہوں نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا, ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. لوگوں نے پوچھا مولا کیوں رکھا؟ فرمایا میں حسین چاہتا ہوں جب بھی اپنے کسی بیٹے کو بلاؤ میرے منہ سے لفظ علی نکلے. بڑے مظلوم حسین ہے, اتنے مظلوم ہیں کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی. شریعت ہے نا, شریعت کہتی ہے کہ باپ بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے. شریعت کہتی ہے کہ باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے. شریعت کہتی ہے کہ باپ بیٹے کو خود دفن نہ کرے. اب یہ ساری چیزیں کربلا کے غریب امام حسین نے خود انجام دے کے دکھائی ہیں کہ دنیا والوں جتنا میں غریب ہوں اتنا اور کوئی غریب نہیں ہے. آپ کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے خدا گواہ آواز سے. امام حسین کو اتنا پیار تھا, فرماتے تھے علی اکبر تو میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا نانا محمد بھی ہے. ہاں حسین مظلوم وہ باکمال شخصیت ہے جن کے پاس جناب عباس کی شکل میں باپ علی موجود ہے, عالیہ بی بی کی شکل میں اماں زہرا موجود ہے, جناب حسن مجتبیٰ کی شکل میں جناب امیر قاسم موجود ہے, جناب علی اکبر کی شکل میں محمد مصطفیٰ موجود ہے. جب جناب علی اکبر نے میدان کربلا میں نقاب ہٹایا تو فوج شام آدھی سے زیادہ باقی ہو گئی. عمر ابن سعد تو نے کہا تھا فقط حسین سے لڑنا ہے, ہمیں تو لگتا ہے محمد مدینہ چھوڑ گیا. ماتم کر کے تو غریب حسین تیرا اپنا نصیب. آج اس سے بڑا مسائب نہیں ہے, کیونکہ مسائب کا وہ سب ہے نا. آج تو اس طرح گریا کرو جیسے عالیہ بی بی چاہتی ہے. شرما کے نہ رویا کرو, تھارے مار کے رویا کرو. میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنی عظمت ہے بلند آواز میں رونے کی. رونے والوں کڑیل جوان کو دیکھا فوج شام نے ہتھیار پھینک دیے کہ ہم محمد کی جوانی سے نہیں لڑتے, محمد کا شباب آ گیا ہے. اب تو تھکتے رہے وہ بندہ جس کو ابھی بھی رونا نہیں آ رہا. خدا گواہ ہے میرا دل کرتا ہے میں دیوار میں سر مار دوں, کیونکہ مجھے پتا ہے امام حسین کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت تھی. کئی مرتبہ رات کو اٹھتے تھے, جناب علی اکبر کے رخسار چومتے تھے اور کسی وقت سینہ بھی چوما کرتے تھے. ماتم کرو بھائی, شہید کی شہادت پہ رونا امام حسین علیہ السلام کی سنت ہے. رسول پاک نے بھی احد کے شہداء کے لیے گریہ کرایا ہے. لوگوں کو بتایا ہے کہ میرے چچا جناب حملہ کے لیے گریہ کرو. ماتم کر کے کہو مولا کاش ہم کربلا بولنا میں ہوتے, ہم اپنے بیٹے آپ کے بیٹے کا صدقہ دے دیتے. بڑے مظلوم ہیں حسین. آفرین بھائی آپ حق ادا کر رہے ہو, میری دعائیں ہے حسین کی اماں آپ پہ راضی ہو کے جائے. اب مسائب تو ابھی آنے ہیں, ابھی تو تمہید ہے. قیامت سے بڑے مسائب ہیں جناب علی اکبر کی شہادت میں. مولا علی اکبر یہ کل والا دن جب آئے گا تو سرکار علی اکبر کئی مرتبہ آئے بابا جان کی خدمت عالیہ میں, بابا مجھے بھی میدان جانے کی اجازت دے دے.
تو سرکار امام حسین رو کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حوصلہ آنے دو، ہمت آ جائے میرے اندر، میں اپنے نانے کی شکل والے فرزند کو کس طرح بھیجوں، اور میں جانتا ہوں آپ نے شہید ہو رہا ہے، میں نے آپ کو میدان میں روانہ کر رہا ہے، ہمت آنے دو۔ حسین نے فرمایا جلدی نہ کرو، میرا کڑیل دیوار بیٹا کئی مرتبہ آتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر اجازت طلب کرتے ہیں۔ شہادت سے قبل مولا علی اکبر آئے، بابا جان امام حسین کی خدمت عالیہ میں سلام کیا اور ادب سے سر جھکایا اور فرمانے لگے بابا جان میرا ایک سوال ہے۔ امام حسین نے رو کے فرمایا علی اکبر ذرا سوچ سمجھ کے سوال کرنا، یہ کربلا ہے، مدینہ نہیں ہے، مجھے لوگوں نے غریب بنا دیا ہے، اور کربلا میں میری اماں کے بعد لٹ پڑ گئی ہے، میں جب رہا ہوں علی اکبر کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد مولا علی اکبر نے پوچھا سوال کر کے کہتے ہیں بابا مجھے آپ یہ پتا ہے کسی کی عمر 1000 سال ہو انجام کیا ہوتا ہے؟ کربلا کے مسافر نے فرمایا میری دعا ہے جس نے ہے کیا ہے امام حسین خصوصی نظر شفقت فرمایا آپ نے۔ امام حسین نے رو کے جواب دیا کہ انجام موت ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا اگر عمر 500 سال ہو تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا انجام موت۔ اس کے بعد پھر جناب علی اکبر نے پوچھا بابا اگر عمر 100 سال ہو انجام کیا ہوتا ہے؟ جواب ملا انجام موت۔ اس کے بعد غریب کربلا سے پوچھنے لگے جناب علی اکبر بابا اگر عمر 18 سال ہو اور انجام موت ہو جائے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ پرواہی کرنے والوں کربلا کے غریب حسین نے بابا کے بلند پیر کرنا شروع کر دیے، اپنے بیٹے کا چہرہ چوم کے فرمایا ہاں علی اکبر آپ سچ کہہ رہے ہیں، جوان بیٹے کو فرق نہیں پڑتا، ضعیف باپ کی آنکھوں کا نور تو ہو جاتا ہے۔ محکم کر کے کہو مولا علی اکبر میرا اپنا نصیب، اسی طرح آواز بلند ہونا چاہیے۔ حسین کی اماں کو ہمارے بہن بہت پسند ہے، ہم تو دل کی گہرائی سے رو رہے ہیں۔ مولا پاک آپ کو سلامت فرمائے۔ کربلا کے مسافر حسین نے فرمایا علی اکبر جوان بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ضعیف باپ کی آنکھوں کا نور گم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے تو بہت چوما جناب علی اکبر کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ خیام میں جائیں، آپ ودا کریں اور میں آ رہا ہوں آپ کو روانہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عزیز میری کوشش ہے، دعویٰ میں نے کبھی نہیں کیا، میں دعوت فرصت دے رہا ہوں۔ ہاں جس نے بھی رونا ہے اپنی عاقبت کے لیے رونا ہے، البتہ یہ بتا دوں محمد علی حسین اور آپ کا اور تباہ کا وعدہ بدر اور جنہ جو کربلا کے غریب حسین پہ روئے یا رلائے یا کم از کم رونے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور مقام پہ ہے کہ کوئی بندہ ہمارے مسائل میں فقط اتنا رو پڑے کہ اس کے آنسو سے مچھر کا پر بھیگ جائے تو ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں۔ اور رونے والوں مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جناب علی اکبر آئے خیام میں پردگاروں سے فدا شروع کیا، بیویوں کو پتا چل گیا کہ جناب علی اکبر میدان جا رہے ہیں۔ سارے پردگاروں نے کہا تو شبیہ ہے پیغمبر ہے، تو تکلیف نہ کا 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی ہے، اس لیے آپ خیام کی حویلی کے درمیان کھڑے ہو جائیں، ہم سارے پردگار آ جاتے ہیں، آپ ودا کر لیں۔ رونے والوں بیویوں نے نعرہ بنایا۔ کربلا کے مسافر حسین کے فرزند جناب علی اکبر نے فرمایا بیویوں میرا آخری سلام، میں دفتر میں جا رہا ہوں، میں میدان میں جا رہا ہوں۔ کوئی بیوی کہتی ہے ویران مدینہ، کوئی کہتی ہے برباد مدینہ، کوئی کہتی ہے وہاں غربت، کوئی کہتی ہے وہاں قسمت۔ ہاں بیویاں اور بیوی معصومہ جناب علی اکبر کے ساتھ نپٹ گئی۔ عالیہ بیوی رخسار چوم رہی ہے، ادھر سے ایک پھوپھی بوسے لے رہی ہے، ادھر سے دوسری چوم رہی ہے۔ ایک بیوی نے جناب علی اکبر کا سینہ چوما، رونے والوں پردگار رو رہے ہیں، قیامت کا سماں ہے، کربلا میں جلدے وفا ہو رہے ہیں۔ اس کے
بعد امام حسین مظلوم آئے، دیکھا بیویاں کھڑی ہے، بہت رو رہی ہے، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے امام حسین کے اس شہزادہ امکان شبیہ پیغمبر کی شہادت پر بیویوں نے پتھروں کا ماتم بھی کیا ہے، اور بڑا پیار تھا، اس لیے ہمیں کیا خبر علی اکبر کون ہے، اس لیے تو عالیہ بی بی کہتی ہے کہ میرے علی اکبر کا ذکر تھوڑا کیا کرو، ممکن ہے کوئی مومن نہ رو سکے تو مجھے تکلیف ہوگی، آپ بی بی پاک کو راضی کرنا مجبوری ہے، یشرب عذاب العذاب، اس شہزادے کی شہادت پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ امام حسین بادشاہ ہے، پردہ داروں سے فرمایا آپ اپنے اپنے خیام میں چلے جائے، عالیہ بی بی کھڑی ہیں، مولا امام حسین نے فرمایا بہنا میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی تشریف لے جائے، اپنے خیمے میں چلی جائے۔ بی بی نے فرمایا میں تیری برابر کی حصہ دار نہیں، میں شریکت الحسین نہیں، میں عدیلت الحسین نہیں، جناب علی اکبر، اور یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے، غور سے سن لو، سماعت فرماؤ، حقائق سنو، روتے بھی رہو، باتیں سنتے بھی رہو، ہاں استراحت کرنی ہے تو میں آپ کو موقع دوں گا، استراحت بھی کر لے گا، دم لے لینا، سانس لے لینا۔ جناب علی اکبر کا ظہور ہوا ہے، مولا امام حسین نے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، کتنے کتنے دن امام حسین نے اعلان فرما دیا تھا جو بندہ جو کچھ مانگے میں علی اکبر کی مبارکبادی کے صلے میں وہ کچھ ادا کروں گا۔ اپنی بہن نے بھی مبارک دی، عالیہ بی بی نے، حسین بادشاہ آپ کو بھیا آپ کے بیٹے علی اکبر کی مبارک ہو، تو مولا امام حسین بڑے خوش ہوئے، فرمایا آج خوشی ہے اور میں بہت خوش ہوں، جو کچھ مانگنا چاہو مانگ لو۔ بی بی پاک نے فرمایا میں عالیہ ہوں، میں نے دنیاوی چیز تو کوئی نہیں مانگنی، مجھے علی اکبر کی آمد پر اور مبارکباد پر یہی علی اکبر عنایت فرمایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بہن کی آگوش میں رکھ دیا، اور امام حسین نے بہت زیادہ کریا کیا۔ امام حسین کو کربلا یاد آ گئی، بی بی عالیہ نے پوچھا آپ نہیں دینا چاہتے بیٹا؟ فرمایا میں نے تو دے دیا ہے، ہاں آپ کو دیا ہے اور بھی دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ بی بی نے فرمایا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کربلا کے مسافر نے فرمایا آپ نے بعد میں مانگا ہے، پہلے اللہ سے معاہدہ ہے، کربلا میں اس کی قربانی دینی ہے، رو اس لیے رہا ہوں، آپ قربانی کے دن نہ روکنا، یہ مجھے واپس کر دینا۔ بی بی نے فرمایا میرا وعدہ ہے میں واپس کر دوں گی، اور یہی وقت آ گیا۔ امام حسین سے عالیہ فرما رہی ہے میں برابر کی حصہ دار نہیں ہوں، حسین یہ میں نے پالا ہے، بیٹا تیرا ہے، ہم نے جاگیر جو خریدی ہے اسی کے نام نہیں لگوائی، میں نے خیام میں نہیں جانا۔ امام حسین نے رو کے فرمایا میں نے دستار بندھانی ہے، نانا محمد کی دستار اپنے فرزند کے سارے آدھار پر، اس لیے شاید آپ برداشت نہ کر سکے۔ بی بی نے فرمایا آپ بندھائیں میں صابرہ ہوں، آپ کی شہادت تو میں اکیلی برداشت کروں گی، ہر شہید کی شہادت میں تیرے ساتھ شریک ہوں، جب آپ شہید ہو جاؤ گے یا شہید ہو رہے ہوں گے اس وقت میں اکیلی دیکھ رہی ہوگی، اور امام حسین کی آنکھیں نہیں سلاوت کے بعد میرے مولا نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امامہ بادنا شروع کر دیا، باغ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ بھی پڑھ رہے ہیں، باغ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں دیگر اوقات میں اگر امامہ باندھنا ہو، سر پہ پٹکا باندھنا ہو تو پڑھتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب، غریب حسین نے کربلا میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ہے۔ اس کے بعد حالت کیا ہے؟ آخر میں پاک الحلق الٹی ہے، عالیہ بی بی نے ماتم کر دیا اور رو کے فرمایا سارے پردگار باہر آؤ، اور میرے اکبر نہیں جا رہا ہے، علی اکبر کو مجھے یقین ہو گیا ہے، علی اکبر نے واپس نہیں آنا، ماتم کر کے جاؤ، غریب حسین میرا بڑا نصیب۔ آپ شرما کے نہ ہونا، امتحان نہ لینا بھائی۔ ہاں امام حسین کے اس کڑیت جوان کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں جن کی اولاد 18 سال کی ہے تو وہ جو اس پرسے میں شامل ہو جائے، وہ جو شرما کے نہ روئے۔ امام حسین علیہ السلام نے
मौला अली अकबर को मामा बनवाया, ताहबल हना उल्टी, बीवियों ने मातम किया, गिरिया की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई कि मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा देखने को आज के बाद नहीं मिलेगा। अब बीवियां फरमा रही हम बर्बाद हो गई और मदीना वीरान हो गया और दुनिया तबाह हो गई। हमें ताज्जुब है, जमीन फटी क्यों नहीं, आसमान गिरा क्यों नहीं है। जनाब अली अकबर को मौला इमाम हुसैन ने उकाब नामी घोड़े पे सवार कराया और ये उकाब घोड़ा इसकी उम्र 117 या 125 साल लोगों ने लिखी है। एक बादशाह ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को दिया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद मुस्तफा को दिया, जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने अपने नवासे जनाब हुसैन को दिया, इमाम हुसैन ने ये घोड़ा जनाब अली अकबर को दिया। उस घोड़े पे सवार है, उसके बाद मैदान की तरफ जा रहे हैं। अभी 5वें कदम पे थे, आलिया बीबी ने फरमाया अली अकबर हाँ हमारा दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा तेरी जुदाई, एक मरतबा झुक जा मुझे रुखसार चूमने दे। बीबी उम्मे कुलसूम ने भी यही कहा, बीबी रुबैया ने, दीगर बीवियों ने, जनाब लैला ने मौला अली अकबर के रुखसार चूमे और रोने वालों बीबी मासूम दूर खड़ी रो रही है। मौला अली अकबर ने देखा मेरी बहन रो रही है, जनाब अली अकबर ने घोड़े से उतरने का इरादा किया। बीबी मासूम ने फरमाया घोड़े से न उतरना, आपको सवार कराने वाला कोई नहीं है, मेरे बाबा हुसैन नहीं है। रोने वालों फरमाया मैं आपके कदम चूम लेती हूँ। उसके बाद लटक रही थी आवाज जनाब अली अकबर की। बीबी पाक ने अपनी चादर के पन्नू से बांध दिया, मदीने की तरफ मुंह करके कहा पहना आज के बाद अली अकबर की उम्मीद रख रहा, मेरा भैया मैदान में जा रहा है, वो मैदान में जाता है और जिंदा वापस नहीं आता। मातम करके दो गरीब हुसैन तेरा अपना नसीब। थक गए हो, थक जाना शिवाय बशरियत है, लापरवाही न करो। मैं बार बार यही इल्तिजा कर रहा हूँ, आलिया बीबी को आज राजी करके भेजो। बीबी के दिल में बड़ी हसरत होती है इमाम हुसैन के इस फर्जंद अजमत शफीए पैगंबर जनाब अली अकबर के मसाज में रोने की बीबी पाक को बहुत ज्यादा पसंद है। वो बंदा जो इस जवान की शहादत में ज्यादा क्रिया करता है, आलिया बीबी उसे दुआएं दे के जाती है। अब जनाब अली अकबर का घोड़ा बाहर निकला ख़याम से, 15वें कदम पे गए। बीबी फिजा ने रोक आवाज दी अली अकबर आपको जवानी का वास्ता है, मतलब ख़याम में वापस आ जा। मौला अली अकबर बोले ख़याम में आए तो हालत क्या देखी है, इससे बड़ा मसाइब तो मक्तल में नहीं है जो मैं आपके सामने लतीफ अंदाज में पेश कर रहा हूँ, अदब के साथ कर रहा हूँ। क्या देखा, और लाठियों के सहारे मौला इमाम सज्जाद आ रहे हैं और फरमाते हैं अली अकबर आप जो मैदान में जा रहे हैं, आपकी शहादत के बाद आपको पता है मेरे बाबा की क्या हालत होगी। और मेरी अजवाल भैया अली अकबर वापस आता, मैं आपकी जगह मैदान में जाता हूँ, मैं शहीद होता हूँ। मातम कहो मौला इमाम सज्जाद तेरा अपना नसीब। आपने तो बड़ी कोशिश की है लेकिन होना तो वही था जो मुआदा था। मौला अली अकबर की पेशानी कोच पे आ लगी, बहुत रोए। हम फरमाया घोड़े से उतरो, आप ही घोड़े से न उतर, मुझे बता क्या कहना चाह रहे हो। जनाब अली अकबर ने फरमाया भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप वक्त के इमाम भी बनेंगे बाबा की शहादत के बाद, और महाज भी दो हैं, हम भाई भी दो, मैं छोटा भाई आप बड़े भाई। करबला छोटा महल है, करबला वाला महाल मुझे दे दे, शाम वाला महाल जाने और भूल जाने, मेरे जीता में ताब नहीं है। शराबी के दरबार में आलिया बीबी को मैं पकड़ा चादर देखूं, मातम हुसैन मातम क्यों नहीं कर रहे हो भाई। नौ मोहर्रम में एक रात का मेहमान है, गरीब बेचारा हुसैन मजलूम रोने वाले फरमाया बड़ा महाल हाँ तू ले ले, छोटा महाल मुझे दे दे। उसके बाद जनाब अली अकबर आए मैदान में। इमाम हुसैन जनाब अली अकबर के घोड़े के साथ साथ मैदान में दौड़ते रहे। एक मरतबा जनाब अब्बास ने आवाज दे के कहा अली अकबर पीछे
پیچھے دیکھو کربلا کے مسافر حسین تیرے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں. جناب علی اکبر واپس آئے اور رو کے فرمایا بابا آپ نہیں چاہتے تو میں میدان میں نہیں جاتا. میرے مولا نے فرمایا علی اکبر میدان میں جاؤ اور میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں اب آپ بلاؤ گے تو میں آؤں گا. اور رونے والوں جناب علی اکبر میدان میں چلے گئے. اور اس وقت بھی امام حسین کی ریش مبارک سیاہ ہے. سفید نہیں ہوئی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. نیاز حسین غور سے سماعت فرمانا. ادھر بی بی سغرا مدینے میں بی بی پاک نے خط لکھا. خط لکھ کے ہر روز مجمع ترائب پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. حسین مظلوم کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ. کافی دور تھا مجمع ترائب. یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر مختلف ملکوں کے واسطے جاتے بھی ہیں اور جدا بھی ہوتے ہیں ملتے بھی ہیں. لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں آتا جو عراق جائے. بی بی پاک شام کے وقت رو رو کے واپس چلی جاتی تھی اور فرماتی تھی آج بھی عراق جانے والا کوئی نہیں آیا. رونے والا دس روحر کے دیتا آیا. بی بی نے اپنی سہیلیوں سے کہا چلو مجمع ترائب کو چلتے ہیں شاید آج کوئی قاصد آ جائے. میں نے بھیا علی اکبر کو خط لکھا ہوا ہے وہ بھیجنا چاہتی ہوں. تو ان بیویوں نے کہا کہ جب آتا کوئی نہیں ہے ہم تھک جاتے ہیں آج نہیں جاتے. بی بی نے رو کے فرمایا میرے پاؤں کو دیکھو. دیکھا تو چھالے بنے ہوئے تھے بعض مقامات سے خون میں بہ رہا تھا. فرمایا مجھے اپنے بھیا علی اکبر سے بڑی محبت ہے. اور رونے والوں مجمع ترائب پھر آئے. ایک قاصد نمودار ہوا. آج یہ بھی خدا کا موعدہ ہے. یہ کنڈلا کے مقرب تھا. انسانی بس کا روگ نہیں ہے. ایک دن میں مدینے سے کربلا پہنچے. امام حسین کی بیٹی کے اطمینان کے لیے خدا بند عالم نے یہ اہتمام کیا. وہ عربی آ رہا تھا. شہزادیوں سے کہا حسین کی بیٹی نے کہ پوچھو کہ کون ہے کہاں جا رہا ہے. ہاں انہوں نے پوچھا کہ خلا بہنا ترید آپ کہاں جا رہے ہو. اس نے جواب دیا ارید العراق عراق جا رہا ہوں. بی بی نے فرمایا جلدی بتاؤ کہ ہمارے جرمن میں حسین غریب کی بیٹی بیٹھی ہے. اس نے ایک خط لکھا ہے یہ کربلا لے جانا. اس نے خط وصول کیا. بی بی نے رو کے فرمایا اب میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. یہ دو کرتے ہیں میں نے علی اکبر کے لیے بنائے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ قسمت میں ہماری ملاقات ہو جائے. میرے پاس اور کوئی اجرت نہیں ہے. یہ دو کرتے لے لو یہ خط پہنچانے کی اجرت ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اجرت نہیں لینی. حسین کی بیٹی سے میں اجرت لوں. مولا امام حسین کی بیٹی نے فرمایا پھر ان سے کہہ دو اگر یہ اجرت نہیں لیتا نا تو میرا خط واپس کر دے. وہ بندہ بہت رویا. اس نے کہا مجھے دے دو کرتے. جب بی بی پاک نے بھجوائے اس نے لے لیے. کہا حسین کی بیٹی سے کہہ دو یہ میری ملکیت ہے نا. بی بی نے فرمایا ہاں اسے کہہ دو اس کی ملکیت ہے. تو وہ کہتا ہے پھر میری مرضی میں جس کو بھی دوں. اور میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے بھیا علی اکبر کو دوں اور کہوں میرے سامنے پہن کے مجھے دکھاؤ یہ تیری بہن بیمار نہ بھیجے. اور رونے والوں ادھر عالم کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھنا. اور ایک فقیر بھی ہے گداگر بھی ہے وہ بھی کربلا محلہ میں یہ جنگ دیکھ رہا تھا. جناب علی اکبر کا حسن و جمال بھی دیکھ رہا تھا. مولا حملہ کرتے تھے اور پیلے پہ کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی خیام کو دیکھتے تھے کبھی بابا کی شریفی کو دیکھتے تھے کبھی مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے تھے پہنا اب امیدیں اٹھا لے اور تقدیر کو منظور نہیں ہے کہ میں مدینے واپس آؤں. ماتم کر کے کہو حسین کا بیٹا تیرا اپنا نصیب علی اکبر جواب تیرا اپنا نصیب. اس سے بڑا جواب بہت بڑا دوائی نہیں ہے. 18 سال عمر ہے مجھ سے بھیگ رہی ہے ریش مبارک اتر رہی ہے. حسین مظلوم کو بیٹے سے بڑا پیار ہے. جس نے ماتم کر رہا ہے میں دعوت فرصت دے رہا ہوں 5-7 منٹ میں آپ کی زحمت بھی میں تمام کرنے لگا ہوں. سانس نکالو دم لے لو وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لو. حسین مظلوم بڑے مظلوم ہیں. یہ وہ جوان ہے آپ کو تو شاید اندازہ نہیں ہو رہا. کربلا محلہ میں ملک الموت نے جس جوان کا نوحہ پڑھا ہے وہ جناب علی اکبر ہے. ہاں مولا امام حسین سے فرمایا ہے ملک الموت نے کہا ہے تیرے علی اکبر کا بڑا نوحہ ہے اور تیرے کریئر جوان کا بڑا افسوس ہے. میرے والا قیامت سے بڑا مسائب دعا
मायूस करके न भेजा करो। और जिन्होंने अगर नाम हुसैन भी लिया है ना, आलिया बीवी अगर कहती थी ना या हुसैन, कोई नेज़े की अन्नी मारता था, कोई चावल मारता था, हराम ज़ादा को पत्थर मारता था, जब मोमिन नहीं रोते तो बीवी मायूस हो के मोमिनों के चेहरे देख के कहती है मोमिनो तुम्हें तो रोकने वाला कोई नहीं है, मुझे तो रोकने की इजाजत ही नहीं मिली, मैं तो इस तरह अपने भाइयों के लाशों से गुजरी हूँ जैसे मेरे कुछ नहीं लगते थे। ज़ालिमीन ने हमें एक बार की इजाजत दी है, मैंने रोक के कहा किस किस का फैन करूँ, वही हुसैन मेरा आखिरी सलाम। अब जिसने मातम करना है वो मातम की तैयारी करे। मौला अली अकबर मैदान में है, हमले कर रहे हैं। आप पहली मरतबा तो कोई रजील हमला ही नहीं कर रहा था, मौला का इतना रोगो जलाल था। अब मौला गए हैं कल में लश्कर में, मैमना को मैमना को उठा के रख दिया है। और होने वालों उमर इब्न साद लईन कहता है कि सारी फौज में वक्त हमला करो, अब मातम की तैयारी करो। होने वालों हुसैन की गुर्बत सुनना, अभी तक भी मैदान में है। जनाब अली अकबर ने एक मरतबा इमाम हुसैन से ये भी कहा है मैदान से वापस आके, बाबा इन्नल अतशा अली, बाबा प्यास मुझे मारे जा रही है और मेरा जिगर कबाब हो रहा है। इमाम हुसैन ने उसके लिए इमामत दी है, मौला अली अकबर ने उसको चूसा है। फरमाया अब तुझे दुनिया में जितने लम्हे भी हो प्यास महसूस नहीं होगी, सर उठाओ। मौला अली अकबर ने हमला किया, फौज शाम पूरी फौज ने हमला किया। पूरा इब्न मुनकर बनाओ है जिसने नेज़ा मारा मौला अली अकबर के सीने में लगा। मौला ने अपने घोड़े से उतरते हुए कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। मातम करके कहो जवानो, खत्म करने लगाओ, शायद मातम करो तो जवान हो। वो वालिदैन जिनके बेटे जवान है, मौला उनकी जवानी सलामत फरमाए। इस बेगैरत ने नेज़ा मारा, जो आप पंछी कहते हो ना यही नेज़ा था, वो उसके ऊपर लोहा लगा हुआ होता है, वो मारा सीने में। जब आप घोड़े से गिर गए उसके बाद नेज़े की अन्नी घोड़े पलिश से तलवार से काट लिया। और कहा मैंने सुना है हुसैन बड़े साबिर है, अगर जवान बेटे के सीने से बच्ची में नेज़ा निकालेंगे मैं फिर हुसैन का सब्र मानूंगा। आपको रोना नहीं आ रहा, इधर इमाम हुसैन का क्या हालत है, आंखों पर नूर देना गया, या तो वो ताकत है या तो वो ताकत है, कभी उठते हैं कभी गिर पड़ते हैं, कभी उठते हैं कभी गिर पड़ते हैं। बेटे के कातलों से पूछ रहे हैं मुझे बताओ मेरा करियर जवान का हाल क्या है। कोई बेगैरत हंसता हुआ इधर गुजर जाता है, कोई हंसता हुआ इधर गुजर जाता है। इमाम हुसैन को बेटा नहीं मिल रहा, जब काफी वक्त गुजर गया हुसैन का घोड़ा उल्टाम आया, फौजों को चीरता हुआ रास्ता बनाता हुआ कहा मेरा भाई हुसैन आ मेरे साथ आ, मैं आपको अली अकबर के लाशे पे ले चलूं। और मुझे यकीन है वो काम घोड़ा मेरा है, तुझे किसी ने अली अकबर का पुरसा नहीं दिया। पहले मैं अदाकार बन के आपको बेटे का पुरसा दे रहा हूँ, उसके बाद गरीब ने कहा अगर पुरसा दे रहा है तो ठहर जा और अपने गले में मुझे बाहें डालने दे। और रोने वालों गरीब हुसैन निपट गए उधार की गर्दन से, रो के फरमाया मुझे बता मेरा बेटा कहाँ उतरा है, मेरे बेटे की क्या हालत है। मातम करके कहो गरीब हुसैन तेरा बड़ा नसीब। करियर जवान की शहादत हम पहर में भी खत्म न हो, इतनी पुरानी है, काफी वक्त में पढ़ चुका हूँ, कोशिश करता हूँ कि खत्म की जाए बात। बड़ी मुश्किल से उकाब घोड़ा लेके आया मौला अली अकबर के लाशे पे। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अभी जिंदा है, लाशा ही समझो थोड़ी देर के बाद शहादत हो जाएगी। यूं हाथ थे सीने पे जनाब अली अकबर के। मौला इमाम हुसैन ने पूछा क्या है सीने के नीचे जो हाथों में छुपाया हुआ है। जवाब दिया बाबा आपके सब्र का इम्तिहान है। क्या मेरे कातिल ने जब नेज़ा मारा है अन्नी से काट के कहा मैंने सुना है हुसैन बड़े साबिर है, हाँ अगर ये नेज़ा निकालेंगे तो फिर मैं साबिर मानूंगा। करबला के गरीब इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ अगर मैं नेज़ा निकालूं तो आप भी साबित करेंगे। जनाब अली अकबर ने फरमाया मैं कोई दादा इस्माइल हूं जो हाथ पांव बनवाऊंगा। गरीब ने फरमाया मैं कोई दादा इब्राहिम हूं जो आंखों में पट्टी बांध के हाँ बेटे के गर्दन पे गले को छुरी चलाऊंगा। रोने वालों अब जागना,
اس سے بڑا مقتل نہیں ہے. کربلا محلہ میں مولا تیری جوانی سلامت فرمائے. اور اس سے بڑا مقتل اور نہیں ہے. کربلا محلہ میں آج بھی مولا امام حسین کے ذریعے اثر پہ شہزادہ امکان جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنا منع ہے. وہ کیسے منع ہے؟ مہدی بحر العلوم پڑھ رہے تھے. میں نے تعارف بھی آپ کو کروایا تھا چند دن پہلے. مہدی بحر العلوم بنا کے خطیب تھے اور عالم بھی تھے, امام زمانہ کے ساتھ مرتبط بھی تھے. کربلا کے خطیب اول محرم سے لے کر 40 تک ہر روز مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک دن مجلس پڑھ رہے تھے, انہوں نے یہی روایت پڑھی, مولا ابن منکر حلیم نے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا اور سبھی لوگ اکبر گھوڑے کی زید میں سبر نہیں سکے, زید سے زمین پہ آئے. ایک خاتم دوڑتا ہوا آ گیا, اس نے کہا یا بحر العلوم انزل عن المنبر, اے بحر العلوم منبر چھوڑ دے. جناب بحر العلوم نے کہا میں نے کوئی روایت غلط پڑھی ہے؟ خاتم کہتا ہے مجھے نہیں پتا, آپ نے غلط پڑھی ہے یا صحیح پڑھی ہے؟ آپ نے کہا علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا, وہ دیکھ امام حسین کی زمین سے خون باہر آ رہا ہے. اب ماتم کر کے تو حسین پہ اپنا نصیب. آخری بات پہ ختم کرنے لگا, لاپرواہی نہ کرو. آج جس طرح اس جملے کا استقبال کیا ہے یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا. آپ خاتم کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا آپ نے صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے. آپ نے کہا علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا, حسین کی ذریعہ در سے تازہ خون باہر آ رہا ہے. انہوں نے والوں شہزادوں کو ساتھ سنایا ہوا ہے. ایک قبر میں 3 ہستیاں دفن ہیں, جناب علی اصغر مولا علی اکبر اور امام حسین. علی اصغر مولا امام حسین کے سینے پہ ہے اور پہلے کے ساتھ علی اکبر ہے. ایک قبر بلوا کے دفن کرا کے زمانے کو بتا رہے ہیں حسین میرے بیٹوں سے بڑی محبت ہے, ان سے بڑا پیار ہے. اور ہونے والے بات ذہن میں ہے. مولا نے فرمایا میں نیزہ نکالوں, آپ صبر کریں گے؟ فرمایا میں صبر کروں گا. اس کے بعد مولا امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, آخری جملہ پڑھنے لگا. باتیں اور بھی بڑی ہیں, ابھی تو بہت ہے نا. خیام میں آنا ہے, بیبیوں میں رونا ہے, گریہ کرنا ہے, شہادت ہونی ہے. مولا امام حسین نے آسمان کی جانب نگاہیں اٹھائیں. میرے اللہ 1.25 لاکھ نبی کربلا کے میدان میں موجود ہیں. میں حسین دعوت دے رہا ہوں, اپنے کسی نبی سے کہو یہ میرا بیٹا ہے, میرے بیٹے کے سامنے اس کے سینے سے یہ کٹا ہوا نیزہ نکالے. میں حسین دیکھتا بھی رہوں گا, صبر بھی کروں گا. یہ جملہ نبیوں نے سنا, کربلا کا ٹیلا چھوڑ دیا, آواز دے کے کہا حسین تو جانے, تیرا امتحان جانے, جس نے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے. مولا امام حسین نے نیزے میں ہاتھ ڈالا, ہلایا تو نیزہ نہیں ہلا. علی اکبر کا لاشا